نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم۔ توجہ فرمائیں، 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور فرمایا کہ اور ایوب علیہ السلام کہ جب انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے تکلیف ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والی آپ کی ذات ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ دروس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ابتلا، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ان کو عطا فرما رکھی تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی۔ بائبل کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے اونٹ تھے ان کے، اسی طرح بکریاں تھیں اور مال مویشی تھے ان کے، اور جو زمین اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی۔ جو کاشت والی زمین تھی نا، اس کو ہل جوتنے کے لیے جو جانوروں کی جوڑیاں تھیں نا، وہ 500 تھی، اور ہر ایک جوڑی کے لیے الگ سے ملازم رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کا آرام و سکون تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ شیطان ابلیس اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ آپ کا بندہ ایوب تو آپ کا شکر اس وجہ سے ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی شکر ادا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ گئی اور ابتلا آ گئی، اور وہ بہت زیادہ سخت ابتلا تھی، بہت سخت آزمائش تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ اور ان کی گھر والی کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، سارے بچے گھر کے اندر موجود تھے، مکان گرا اور بچے نیچے ہی فوت۔ اسی طرح پھر اس کے بعد دشمنوں نے حملہ کیا اور بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے، بہت سارے نوکر چاکر غلام جو تھے وہ مارے گئے، اور بہت سارے جانوروں کو انہوں نے مار دیا، اور بہت سارے جانوروں کو ساتھ لے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو زمین کے اندر فصلیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وبا آئی کہ ساری کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ اب ایسا وقت آ گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جسمانی بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری تھی کہ جسم کے اوپر زخم بن گئے، آبلے بن جاتے تھے، زخم بن جاتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس کے اوپر راکھ ڈالتے تھے خشک کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیوی عطا فرمائی تھی وہ صبر والی تھی، وہ ان کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کی خدمت کرتی رہی۔ لیکن معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو گھر والی تھی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، اور پھر تفسیر معارف العرفان کے اندر یہ لکھا فرمایا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تو گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، اور پھر لوگ یہاں تک باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دولت اور ساری نعمتیں چھین لی اور ایسی بیماری لگا دی ہے۔ ان کی بیوی عرض بھی کرتی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیں، تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ راحت والی زندگی بھی تو عطا فرمائی تھی نا، آج اگر وہ امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش میں ہوں تو اس کی مرضی ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا اللہ آپ نے میرے اوپر بہت نعمتیں کی اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہا، لیکن یا اللہ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو میرے کپڑے بھی نہیں تھے، میں ننگے جسم پیدا ہوا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر تو نے سب کچھ عطا کر دیا، اور اب یا اللہ تیری مرضی ہوئی ہے، تو نے سب کچھ لے لیا ہے، تیری مرضی ہے۔ تو بہرحال اسی صبر اور استقلال کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور کبھی بھی زبان پر شکوے کا لفظ نہیں آیا۔ شکوہ شکایت یہ 18 سال تک لکھا ہے کہ وہ بیمار رہے، 18 سال کی ابتدا ایک تھوڑی سی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی ایک جگہ موجود تھی، تو شیطان ایک بڑی نورانی شکل کے اندر، بڑا بزرگی شکل کے اندر ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، تو اگر آپ چاہتی ہیں ان کا علاج کروانا تو میں ان کا علاج کر دوں گا، اور علاج بھی فری میں کروں گا، لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے اپنی زبان سے کہ حکیم نے ان کو شفا دے دی۔ اب وہ چونکہ خاوند بیمار ہے، اتنا زمانہ گزر گیا ہے بیماری کا، ان کا دل کچھ مائل ہو گیا اس طرف، آ کر اس کا تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو ایوب علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی نا تو تمہیں اس بات کے اوپر میں 100 کوڑے لگاؤں گا، اس بات پر میں تمہیں کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ بیوی کو کہا 100 کوڑے لگاؤں گا، جس کا ذکر سورہ سواد کے اندر بھی ہے، سورہ سواد کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال ایسے ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کی، یا اللہ پہلے تو تکلیف جسمانی تکلیف تھی، معاشی تکلیف تھی، یا اللہ اب تو روحانی تکلیف ہو گئی ہے، شیطان مردود پیچھے پڑ گیا ہے، اور میری بیوی کا دل بھی ادھر مائل ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سورہ سواد کے اندر ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ہاں کہ شیطان جو ہے نا اس نے اس شیطان کی طرف وہ جو شیطان آیا تھا نا اس کا عرض کرنے لگے یا اللہ اس کی تکلیف نے مجھے بہت سخت تکلیف دے دی ہے۔ ہاں جی، تو اب جب یہ دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، فرمایا کہ ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا اور جو ان کی تکلیف تھی اس تکلیف کو دور کر دیا۔ ہوا کیا؟ سورہ سواد کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا ارکض برجلک، آپ اپنی ایڑی زمین پر مارے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ آپ اپنی ایڑی زمین پر مارے، اور ساتھ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا اس سے جو ٹھنڈا میٹھا پانی نکلے گا نا اس کو پیئیں بھی اور اس کو اپنے جسم پر بھی لگائیں، اس سے غسل بھی کریں اور ساتھ ہے اس کو پیئیں بھی۔ دیکھیں ویسے یہ ممکن نہیں ہے ایڑی مارنے سے پانی کا نکلنا، لیکن جب حکم کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے حکم ہو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایڑی ماری، پانی نکلا، اس پانی کو پیا بھی اور غسل بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور وہ جو قسم کھائی تھی نا وہاں پر سورہ سواد کے اندر ہی تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ اب بعد میں جا کر بڑے پریشان ہو گئے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ بیوی کو جب صحت ملے گی تو 100 کوڑے لگاؤں گا، اور یہ اتنی صبر والی 18 سال سے زیادہ اس نے میری خدمت کی ہے اور بالکل زبان پر شکوے کا لفظ نہیں ہے، تو پریشان ہو گئے کہ اب قسم کو توڑوں یا پورا کروں، کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تنکوں والا جھاڑو ہوتا ہے نا، جھاڑو نماز جس طرح بہت سارے تنکے، 100 تنکے یعنی 100 اس کے اندر وہ جھاڑو جیسی وہ جمع کر لے اور پھر اس کو ایک ہی مرتبہ مار لے۔ یہ سورہ سواد کے اندر موجود ہے، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ کی قسم پوری بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر کیا رحم کیا کہ ان کی تکلیف کو دور کر دیا، اور ساتھ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی دوبارہ، کتنی؟ فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ایک تو اولاد دی جتنی پہلے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مثل اتنی اور بھی میں نے دی اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے پوتے اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد عطا فرما دی۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، فرمایا کہ اس کے اندر نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، اس کے اندر یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جو اللہ کے ہاں عاجزی اور عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔
آگے فرمایا و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور فرمایا حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام، فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ بھی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم و حکمت عطا فرمایا تھا، وہ پیچھے والی بات چل رہی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والا تھا، ان میں سے ہر ایک کیا کرنے والا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ابتلا کا اور ان کے متعلق تو آپ سن رکھا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی سورہ مریم کے اندر گزرا، اور پھر حضرت ذوالکفل، یہ کون تھے؟ تفسیری روایات ہیں پوری ان کے واقعے کو قرآن نے کوئی واقعہ نقل نہیں کیا، صرف ان کا نام آیا ہے، تو تفسیری روایات کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایوب علیہ السلام کے، اور انہوں نے کسی کی ضمانت لے لی تھی، اور ضمانت کی وجہ سے پھر ان کو، یعنی اس بندے نے ضمانت پوری نہ ہوئی وہ بات، تو فرمایا 14 سال کے لگ بھگ ان کو قید ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، فرمایا ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیا، فرمایا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے، سارے کے سارے کیا تھے؟ نیکوکار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔